تو اونٹ کو اگر یہ کہے جس کے اندر میں کبر ہے، اب سوچ لو، اس پہ نشانہ دوسروں کو مت بناؤ، اپنی ذات کو میں اپنے لیے بناؤں، تم اپنے لیے بناؤ، میرے خلیفہ اپنے لیے بنائیں، میرے مرید اور مریدان اپنی ذات کے لیے بنائیں۔ کہیں ہمارے اندر میں اونٹ کی طرح سے انانیت اور اکڑ تو نہیں ہے؟ اگر اکڑ ہے تو اس اکڑ کے لیے اگر عقل والا پیر ہوگا تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ کیا کرے گا؟ اس کے سامنے اس کی کمیوں کو اگر بولے تو ایک بار بولے دادا بھائی انہوں کیا دماغ کھا رہے، ہمارا باپ ہم کو اتنا نہیں بولتا، اور ہم کو کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ یہ خانقاہ محمدی کی یہ تعلیمات کی مجلس سے اور یہاں کی یہ جو محفلیں ہوتی ہے، اس کا رمز بتا رہا ہوں آج میں آپ لوگوں کو کہ یہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے اندر میں یہ عیب ہے، تو ذرا عقل مند ہے تو کیا کرتا ہوں، اونٹ کو اس کا عیب نہیں بتاتا، بلکہ اونٹ ماشاءاللہ تو بہت اچھا رہے ماموں، لیکن ذرا حکمت کے ساتھ منڈی کو موڑ دیتا ہوں۔ ارے میری منڈی کہیں موڑ رہے ذرا تکلیف تو تھی، نہیں ذرا موڑ رہا ہوں دیکھ لے تو، دیکھا ارے میں تو بہت اچھا سمجھ رہا تھا، مگر یہ کیا ہے بے ڈھب انداز، نظر آ جائے گا، پھر اسلام میں لگ جائے گا، پھر کبھی مرے تک وہ اپنے کو اچھا نہیں سمجھے گا، اپنے میں کمال اس کو نظر نہیں آئے گا اپنے میں۔ تو یہ خانقاہ محمدی کی حکمت ہے، یہاں کی حکمت اور یہاں کی تعلیمات اور یہاں کے نظاموں کا رمز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بالکل ماڈلنگ کے خلاف ہے۔ تربیت کا یہاں کا نظام ماڈلنگ کے خلاف ہے، نہیں ہے وہ چیز۔ یہاں پر تو مقصود اپنی کمیوں کو دیکھنا ہے۔ یہاں کے خانقاہ محمدی کی تعلیمات کی حکمت کا نظام یہ کہ یہاں پر ہمارے یہ سرکار برداشت کر رہے ہیں ہم کو، کون؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اویس قرنی پر میرے آقا کے جو انعامات ہوئے تھے، چھپایا لوگوں کی نظروں سے، لوگ ہے وہ دیوانہ ہے، وہ تو جنگلوں میں رہتا ہے، وہ تو پاگل ہے، اور وہ تو وہ ہے، وہ تو یہ ہے، یہ سمجھتے نہ اہل قرن کے لوگ، ایسا چھپا کے رکھا، اور رکھ کر میرے آقا نے کیسی نوازشیں فرمائی، کس درجے کی نوازشیں فرمائی، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اور یہ جیسے میرے آقا دو جہاں کے مالک جن کو طریقت کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں ان کو ایسے ہی چھپا کر ان کو عطا کرتے ہیں۔ اس لیے طریقت مدرسوں میں نہیں ملتی، طریقت کی تعلیمات مدرسوں میں نہیں ملتی، کتابوں میں نہیں ملتی، تقریروں میں نہیں ملتی۔ نفس امارہ جو رہتا ہے نا وہ امر کرتا ہے گناہ کا، اب اس نفس امارہ کو مارے بغیر، اب تمہارا اور میرا نفس اندر میں جاگا ہوا ہے، انہیں تو گناہ کا حکم کرنے والا ہے، نہیں کر لینا، نفس امارہ تو تم کو فوراً وہاں پر دبا دیتا، کیونکہ نفس امارہ تو ہمارا ہی نہیں ہے نا۔ اچھا نفس امارہ تو حکم کرتا ہے برائی کا حکم کرتا ہے، اور نفس ہمارے دل میں موجود ہے۔ اب پیر کا حکم اوپر کا ہے، نفس امارہ کا حکم اندر کا ہے۔ اندر کا پیٹ کا درد اوپر صابن لگانے سے کم ہوتا کیا؟ اندر کا پیٹ کا درد تو دوا اس کو اندر پہنچا، نفس کو مار، تو نفس امارہ کو ماریں گے تو پھر نفس لوامہ بنے گا وہ قرآن مجید کے مطابق میں، پھر اس کے بعد میں نفس ملہمہ بنے گا، پھر اس کے بعد میں نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفس کی قسم میں۔ اس لیے میرے بچوں جو ہمارے اندر میں خرابیاں اور کمیاں جو ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ کہ نفس امارہ ہمارے اندر میں زندہ ہے۔ اس نفس امارہ کو مارنے کے لیے تربیت ہوتی ہے، جیسا کہا جائے ویسا کرنا پڑتا ہے، اور کرنا تو نہیں صرف سننے سے اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اب نفس امارہ کو مارنے کے لیے ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، مرضی کے خلاف تابعداری کرنی پڑتی ہے۔ جس میں سمجھ رہا ہے پیر کا ماننا، جس میں سمجھ میں آ رہا اس کو تو پورا کر رہے، لیکن جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ذرا منڈی جھکا لے رہے، اتنا نہیں ہوتا ذرا لائٹ لے لو، نہ پر ذرا لائٹ لے لو، اتنا بھی وزن رکھو اپنے کو، تو لائٹ لیں گے تو تیرے اس لائٹ لینے کے اوپر تیرا نفس اور زندہ ہوگا، اس کو قوت ملے گی۔ پھر اتنا نفس تیرا برا، اتنا بڑا شیطان بن جائے گا کہ تو اتنا خراب ہو جائے گا کہ لوگ بازاروں میں دھوکہ دیتے ہوں گے تو دین کے لائنوں میں نیمبو پانی کی دکان لگا کر لوگوں کو دھوکہ دے گا، میرے غوث و خواجہ کے نظام کو بدنام کرے گا۔ کیوں کہ اندر کو مارا ہی نہیں ہے نا۔ اب اندر کے مارنے کے نظام ہم بتلاتے ہیں، اس کا علاج جو ہوگا نا، کیسے ہوگا اس کا علاج؟ اس کا علاج تو اپنا خود اندر کے ٹریٹمنٹ سے ہوگا۔ اندر میں نفس زندہ ہے، انانیت ہے، تکبر ہے،
خود کا منوانا ہے، کسی کے ماننے اور تابعداری نہیں ہے، جی میں جو آئے وہ کرنا ہے، اپنے کو اتنا ہی سننا ہے جتنا اپنے کو سمجھ میں آئے، یہ صرف نفس پرستی ہے۔ ہمارے خانقاہ محمدی کی تعلیمات کا نظام اونٹ کو اس کی گردن کو پلٹانا ہے، کوہان کو ختم کرنا نہیں ہے، کہ کم از کم اس کو احساس ہو جائے کہ میں اپنے کو خوبصورت نہ سمجھوں اس لیے کہ سب سے زیادہ بدصورت میں ہوں۔ اگر اتنا بھی آ گیا تو پھر تعریف کرنے والے نیک لوگ تو ہوں گے نا کہ اونٹ چونکہ سرکار اس پر سواری کیے کہ وہ بہت اچھی سواری ہے، یہی کیا کم ہے اس کے لیے؟ خدا کی قسم جو اپنے آپ کو برا سمجھے اس کو اولیاء اچھا کہتے ہیں، اس کو اللہ اچھا کہتا ہے۔ من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا کرتے ہیں۔ اللہ اس کو اچھا بولتے ہیں تو یہ اچھا ہے کہ تم کو پیر بول دینا دھوکہ دے کر۔ اس لیے خانقاہ محمدی والوں کو یہاں کا نظام تربیت کا، یہاں کی تعلیمات کڑوی لگتی ہے، یہاں کی تربیت ذرا کڑوی لگتی ہے، لیکن ہماری تربیت کا رمز اور یہاں کا اصول کیا ہے؟ اونٹ ہمارے پاس میں کبر والا، مال کی محبت والا، عداوت والا، بغض والا، کینے والا، فاسق، فاجر، گناہگار، مشرک، بدعتی ہمارے پاس میں آ جائے، ہم اس کو تو نہیں آنا جائے وہ کیا نہیں کہیں گے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ متکبر آ جائے، علم والا آ جائے، عمل والا آ جائے، تہجد گزار آ جائے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو عابد سمجھنے والا حاجی اور نمازی آ جائے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ اگر تو برا ہے تو اس کے دل کو تکلیف ہوگی، برداشت نہیں ہے۔ وہ زمانہ تھا میرے آقاؤں کا، غریب نواز کا، غوث اعظم کا، اس وقت میں طلب بھی تو سچی تھی، للہ فی اللہ، اللہ اس کے محبوب کے لیے خانقاہوں کے اندر میں 6 مہینے 6 سال 12 سال پڑھ کر رہتے تھے، گھر بیچ، کاروبار بیچ، وطن چھوڑ، بادشاہ تھے، ملکیت کو خیرباد کیے، خانقاہوں میں آ کر ایک گودڑی لے کر پڑھ گئے خانقاہ کے اندر میں، طلب صدق کا خیر کے زمانے کے لوگ تھے۔ اور آج کے زمانے کے مرید، آج کے زمانے کے مرید تو آتے ہی ہیں دنیا کے لیے، دعاؤں کے قبول کرانے کے لیے، دنیا کی لالچ میں، مرضوں کے علاج کے لیے اور دکانوں کی برکت کے لیے، اولادوں کے مسائل کے حل کے لیے۔ آنے والوں میں کتنا فرق ہو گیا ہے۔ اگر وہ قانون ہم اب چلائے غوث و خواجہ کے خانقاہوں کا، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے خانقاہ کا، تو تم کیا میں بھی نہیں ٹک سکوں گا؟ کیوں میں بھی کیوں نہیں ٹک سکوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا، اس لیے رعایت نہیں کر رہا ہوں میں ایک کی بھی مجھے حاجت نہیں ہے، تنہا رہوں گا، خدا کی قسم آخری سانس تک رہوں گا۔ اگر علی کا سپاہی ہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کی، لوگ زیادہ آگے تو خوش، ماشاءاللہ الحمدللہ، سب آگے ماشاءاللہ، پورے پیر بھائی آگے، پورے خلفاء آگے، اور وہاں اور نہیں آئے سورج چھوٹی پڑ جا رہی، کیوں؟ تیری دکان ہے، یہ تیرا مقصد تو پورا ہو رہا ہے، تیری ذات سے تقاضا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں میرے غوث و خواجہ کا؟ تیری ذات سے تقاضا پورا ہو رہا ہے تو بس خوش ہو جا، کیا ہو جا؟ دکاندار جو رہتا نا گراہک زیادہ آئے تو خوش، اگر نہیں آئے تو ناراض، یہ دکاندار ہے۔ اگر تم لوگوں کو بھی مجلسوں میں بہت لوگ جمع ہو جا رہے، کرنے میں محنتیں پیچھے ہٹیں، اس کا ذمہ دار ہے، یہ بات نہیں، اس لیے ہاتھ پہ ہاتھ آ کے خالی 2 آدمی بیٹھ کے ذکر کر لیں، یہ بھی غلط ہے۔ جو کام دیا گیا ہے یہاں کے مزاج کے مطابق حکم کے تعمیل اس کو کرنا ہے، کرنے کے بعد میں ایک بھی نہ آئے تم اس کے ذمہ دار نہیں، کیوں کہ تم دکاندار نہیں ہو، بلکہ اس معنی کے اندر میں تم ملازم ضرور ہو۔ ملازم کے ذمہ کیا رہتا ہے کہ جو کام بول دیا جائے وہ کر لے، اس کی تنخواہ گھٹ ہو جائے گی۔ اس لیے اس خانقاہ کے نظام کو ایک عام نظام مت سمجھو، یہاں کے نظام کے ساتھ میں صرف یہ ہے کہ ہر مرید کے لیے، ہر خلیفہ کے لیے اس کے حفاظت، کہ یہاں کے مزاج کے تابع، یہاں کے تعلیمات کے تابع، یہاں کے نصاب کے تابع، اس میں مت اڑن کر پیدا کرو، نہیں فلاں پیر صاحب وہ بولے اور فلاں ہم کتاب میں یہ پڑھے تھے، فلاں عہدہ یہ کھلا اور فلاں نظام ایسا تھا، وہ تم کو کیا کرنا ہے؟ اس کا حق تم کو کون دیا ہے؟ تم تو حوالے ہوئے ہو، تو پھر حوالے کہاں ہیں جب اپنی چلا رہے ہو؟ تو تم حوالے ہو تو تم کو کوئی مطلب نہیں ہے، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی خانقاہ کا نظام معلوم کیا کہ نہیں کیا، ویسا کیوں نہیں چلے؟ مرید کہے گا کہ میں مرید جنید بغدادی رضی اللہ عنہ میرے سرکار ضرور تھے، لیکن مرید میں جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا، بچ جائے گا کہ نہیں بچے گا؟ ایک مرید غوث اعظم کا معاملہ ہو، سلطان الغریب نواز کا، میرے آقا
میرے آقا جانتے ہیں میرے دل کی بات کو زبان سے زیادہ، اس لیے مجھے ڈر نہیں ہے. کسی مرید سے، کسی خلیفہ سے یہ تھوڑی پوچھیں گے کہ تم قادری تھے، تم چشتی تھے، اور تم ہمارے منشا کے مطابق میں تم کیوں نہیں چلے. پھر غوث الاعظم اور غریب نواز یا مولائے کائنات کہ یہ اولیاء مرید اور خلیفہ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم ہمارے تربیت کے مطابق ہماری خانقاہوں کے علوم حاصل کیوں نہیں کرے، ویسے تربیت کے ساتھ میں تم کیوں نہیں چلے. بالکل سیف ہے مرید اور خلیفہ. جب تک باپ کے سائے میں ہے نا، جب تک سیف رہتا ہے اس کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن باپ کا سایہ اگر ہٹ جائے نا تو پھر دھوپ میں آ جاتا ہے وہ. اب تمہارے ڈیفینس کے لیے تمہاری پیر کی ذات ہے تمہارے لیے. میرے آقا اوپر کے سرکار صابر پاک یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے ہماری تعلیمات کے مطابق میں عمل کیوں نہیں کیا. تم سے بابا فرید یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، ہمارا طریقہ نہیں تھا کیا. تو مرید کو تو خلیفہ کو سنے شاہد صاحب اپنے ڈیفینس کا پورا حق مل جائے گا کہ سرکار آپ میرے آقا، میرے سرکار نے کہا آپ میرے سرکار ضرور ہے، تو جہاں کے مالک کے آپ نام لیوا ضرور ہے، قابل عظمت اور تعظیم آپ پر 100 جانوں سے میں قربان، میری آل اولاد قربان ضرور ہے، لیکن مرید صابر پاک میں آپ کا نہیں ہونا. مرید بچ جائے گا وہاں پر. اب کانوں میں وہ لگا کر نصاب کو، مزاج کو خانقاہ محمدی کے چھوڑ کر اور پیر کی تربیت کے نظاموں کو چھوڑ کر، خانقاہ محمدی کی تربیت کے نظاموں کو چھوڑ کر اب اوورٹیک کرنے کی چکر میں جا رہا ہے. اس ذرا اپنا بھی ہم کمال بتائیں گے. جن خلیفاؤں کو ہم نے بہت آگے بڑھایا تھا، لیکن آج دیکھ کر ہم کو ہمارا دل گھٹتا ہے ان کے لیے. جن مریدین کو ہم نے بہت محنت کر کے آگے بڑھایا تھا، لیکن ان کا اوورٹیک کرنے کا یہ ذہن درمیان میں کسی نے ذہن کے اندر ڈال دیا، یا ان کا نفس، ان کا شیطان ان کو لا دیا، تو آج دھول چاٹ رہے ہیں، خواب چاٹ رہے ہیں. سلطان الہند فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا نہیں ہمارا نہیں. ارے وہاں سے اگر کٹ جائے تو پھر کیا بات رہے گی. تو اس لیے مرید تو سیف سائیڈ ہے نا. اور کون سیف سائیڈ ہے؟ کون سیف سائیڈ ہے؟ جو خانقاہ کے مزاج کے مطابق، یہاں کے تعلیمات کے مطابق، یہاں کے نصاب کے مطابق اپنے آپ کو چلائے، اور جو ہر معاملے کے اندر میں ہماری ذات کو دیکھے. ہم ہیں نا درمیان میں تمہارے، نکاح کرانے ہیں تو قاضی رہتا نا جی، ایجاب و قبول کو، یا ضرورت نہیں وہ تو وہ پرانا طریقہ تھا، آپ نہیں بولے تو حرام کاری ہو جاتی. نہیں ہم دونوں کر لیے بولے تو قانون ہے. تو پیر بن کر بیٹھے ہوں، مرید بنے ہوں، تو تم کو تو بہر صورت یہاں پر اپنے بچاؤ کے لیے، ہماری غرض کے لیے نہیں. ہماری غرض تم کیوں ہیں؟ خدا کی قسم ہم کو کسی مرید اور کسی خلیفہ سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے ہم کو. دکان والے نہیں ہیں ہم، نظام والے ہیں. نظام کے لیے تو ہم پیروں پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہے، لیکن اس کا مطلب تم یہ سمجھ لو کہ ہماری خوشامدی کرے تو یہ بات نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میرے بچوں، مرید کے لیے، خلیفہ کے لیے، مریدہ کے لیے ہر جگہ اس کا بچاؤ، اس کی ڈھال اس کا پیر ہوتا ہے. لیکن اس ڈھال ہی کو اگر تم نے، ڈھال کس کو بولتے ہیں؟ بچاؤ کا رکھتا نا، سیفٹی کارڈ، اگر اس کو ہی تم نے ڈیمیج کر دیا تو بندوق کی گولی پھک بول کے آنکھ آتی. ارے لائٹ دے دو جی پیر کو، پیر جو بول رہا اب تو ماننا پڑتا کہ انہوں تعلیمات کرتے رہتے ہمارا اب کتنا ماننا، کیا کرنا، جیسا بولے ویسا حضرت کرنا چاہیے. ذرا اس کے بجائے اپنے حساب سے، اپنے مزاج سے، تو اس نے تو ڈھال کو ڈیمیج کر دیا ہے. اب ادھر سے حملہ ہوگا شیطان اور نفس کا، تو پھر شکار بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بچائے گا کہ پیر؟ پیر کیوں بچائے گا؟ تو پیر کی نسبت کو ڈھال کو ہی باقی نہیں رکھا، پیر پہ ہی بدگمان ہو گیا. پیر صاحب میرے کو پوچھنا تھا نا، پیر صاحب میرے کو بولنا تھا نا. اچھا پیر کا پیر بننے کے چکر میں نہ ہوگا نہیں. یہاں پر تو ڈھال کو تو نے پھاڑ دیا، جو ڈھال تھی تیری. اور اس ڈھال کو لے کر اگر تو راجن شاہ ولی کے پاس میں پہنچتا، سرکار راجن شاہ ولی آپ اللہ کے ولی، بے شک میں آپ کی عصمت میں، آپ کی چوکٹ پر میرا سر، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم ایسا کیوں نہیں کریں. تو اگر یہ مرید جواب دے سرکار میں آپ کا مرید نہیں ہوں نا، مرید تو میں جس کا ہوں ان کی تابع داری کروں، تو پیٹ تھپتھپائیں گے راجن شاہ ولی تاج الاولیاء کے پاس بھی. اس کے بجائے جو جن کو اگر ان کی نوازشوں میں کچھ نظام نصیب ہوا، اب وہ سمجھتے کہ اب ہم کو نظام کی ضرورت نہیں، اب بول لینے دو، کیسا بھی چل لینے دو، مگر ہم اپنے مزاج سے ہی چلیں گے، اپنی تربیت سے چلیں گے، اپنی طبیعت سے چلیں گے، یا اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ پیر کے علاوہ کسی خلیفہ کو بنا لیں گے.
یا اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ اپنے مزاج اپنے نفس کو بنا لیں گے، تو اس نے تو ڈھال کو ہی ڈیمیج کر دیا۔ اب ہونے والا حملہ جب ہوگا، حملہ نہ ہو رہا تو ٹھیک ہے، مگر حملہ تو ہوگا اس راہ کے اندر میں، آزمائیاں منزل دینے کے وقت میں۔ اب ڈھال ہی اگر ڈیمیج ہے تو پھر ادھر کے شکار کا حملہ جو ہوگا وہ اس سے تو یہ ڈیمیج ہو جائے گا، بچے گا وہ حملے سے۔ بچنے کی ڈھال پیر کی ذات خدا کی قسم اتنی مضبوط اور اتنی آسان ہوتی ہے کہ اولیاء بھی اس کو نہیں پوچھتے، اگر پیر کا صحیح بنکر ہے تو تاج الاولیاء سے بھی نہیں بے ادب نہیں ہوں گے، تم لوگ نہیں کہیں گے، لیکن مثال دے رہا ہوں تربیت کے لیے۔ اگر یہ سلطان الہند اور صابر پاک اولیاء یا غریب نواز مجھے معاف کیجئے یا غوث الاعظم میرے اوپر نظر کرم کیجئے، تو بڑی ہمت کے ساتھ اتنی بڑی جرأت کے ساتھ میں بات کہہ دے رہا ہوں، وہاں بھی اگر کوئی امتحان کے لیے تم سے سوال کر لے، اور یہ پریکٹیکل ہے، مجھے کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں، کیونکہ میرا تجربہ ہے، یہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پر پہنچنے کے بعد میں بھی وہاں پر اگر یہ کہا اس نے میں تم کو کیا پہچانوں، میں تو اپنے پیر کو پہچانتا ہوں، تو مولا علی بھی اس کو برا نہیں مانے، کہا کہ یہ صحیح تربیت ہو رہی ہے تیری۔ اب جو اسی ڈھال کو چھوڑ کر اوورٹیک اگر کر لے تو اتنے خطرناک انجام ہوئے ہیں کہ جن کو ہم نے بہت دور دیکھا تھا آج بہت قریب بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار نہ، اگلا گرا گرتے ہی کیوں ہو، اس راستے پر چلتے ہی کیوں ہو۔ اس لیے میرے بچوں اس خانقاہ کے نظام اور یہاں کے نصاب اور یہاں کے مزاج کے تابع اپنے آپ کو کر لو، تو تمہارے لیے ضمانت ہے، ڈھال ہے، ہم ہر جگہ تمہارے لیے آنے کو تیار ہے، ہم تمہارے لیے ہر جگہ سیفٹی کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ کے کن سے میرے دو جہاں کے مالک کے نظر عنایت سے غوث و خواجہ کے تصرف سے تم اپنی ڈھال کے لیے تمہاری تنہائیوں میں ہم کو سامنے پاؤ گے، تم پیچھے محسوس کرو گے، ہم بچانے کو تیار ہیں، مگر بچائیں گے کس کو؟ جو ہماری نسبت کی ڈھال کو باقی رکھے، جو ڈھال ہی میں سوراخیں ڈال دیں۔ ہم بھی اوور جائیں گے، اتنی یہ کیوں کرنا چاہیے، کب تک کرنا چاہیے؟ ہم تو نے تو ڈھال کو ہی ڈیمیج کر دیا، اب تو حملہ تیرے اوپر ہونا ہی ہے۔ اب اس کے بعد میں ماتم کر رہا میرے پیر بچاؤ، ارے بابا بچانے کا راستہ ہی تو ختم کر دیا، اب کیوں بچائیں گے؟ میرے تاج الاولیاء نے فرمایا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کسی دن اگر ہمارا فیصلہ اگر ہو جائے نا تو فجر کی نماز میں تمہارے قریب کے مرید اور خلیفاؤں کو تم نہیں ملیں گے، اتنے ہزاروں آدمیوں کو خانقاہ میں لا کر بھر دیں گے، ہم ترستے رہیں گے تمہارے مریدین بھی۔ ہمارے آقا نے تو ہمارے سامنے یہ آپشن کیا ہے، اب مریدیں سمجھ لیں گے ہماری خوشامدی کر رہے ہیں، ہم کچھ بول رہے ہیں، نہیں سنبھال رہے ہیں، یہ بات الگ ہے، پر ہماری خود غرضی نہیں ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے، وہ نہ نظام کی مجبوری۔ جب اس کمینے کی مجبوری نہیں کہنے کا حق مجھے ہے تو میرے آقاؤں کی میں کمی اور ان کی مجبوری سمجھاؤں گا تم کو؟ جو وہ موقع دے رہے ہیں تو اس کو غنیمت سمجھ لو، دین کو غنیمت سمجھو۔ نصاب، نظام اور مزاج، یہ تین خانقاہ محمدی کے ساتھ میں جو مرید چلے گا، یہ خانقاہ ان کے لیے ڈھال ہے، ہم بھی ان کے لیے ڈھال ہے۔ ہر مصیبت میں ان کے سامنے ہم رہیں گے اور ہر حملے کو ہم اپنی ذات پر لیں گے، تم تک آنے نہیں دیں گے۔ ذمہ داری ہمارے اوپر ہوگی اس خلیفہ کی، اس مرید کی، اور جو ہماری ڈھال کو ڈیمیج کرے، ہمارے نظام کو ڈیمیج کر دے، ہم بھی انجان ہو جائیں گے پھر، چاہے وہ اس کو شیر اٹھا کر لے جائے، اس کو شیطان اٹھا کر لے جائے، اس کو ڈاکو اٹھا کر لے جائے، اس کو دجال اٹھا کر لے جائے، کوئی خود غرض دنیا دار پیر جو تم سے مال کمانے اور نیمو پانی والا عامل تم کو لالچ دے کر کہ دیکھو 15 دن میں تمہارا کام میں بنا دیتا ہوں، ذرا 50,000 روپے کا انتظام کر دو، جان دو، چوروں کے حوالے ہونے دو، ہم کو کیا کرنا ہے، وہ عاملوں کی غذا بننے دو، ہم کو کیا کرنا ہے۔ ایسے لالچ دیے جائیں گے تم کو کہ تم اتنے سال سے وہاں پر ہمارے یہ کام بولے تو نہیں ہو رہا تمہارے پیر سے، ذرا چلو وہاں پر 15 دن کے اندر تمہارا کام، اللہ تعالیٰ کام کرا بھی دیتا ہے، جس سے نسبت کو چھین لیتا ہے۔ دیں گے لالچ درمیان میں آ کر، دیکھو آن لائن کام، وہاں تو چلو، اب ادھر جانے والا پھر ادھر نظر آئے گا، اور لے جانے والا کون ہوگا؟ کیونکہ انہیں آیا تو نہیں جائے گا، سمجھ جائے گا، تو درمیان کے لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ ہاں دیکھو نہیں، اب سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا، تم بول نہیں، اللہ میاں حق کے اور باطل کے درمیان میں شیطان کو رکھا نا، شیطان کو رکھا نا، ڈائریکٹ اللہ بھی گمراہ کر کے اپنے پر نہیں لیتا، شیطان کو بیچ میں رکھ دیا، اس کے کھاندے پر رکھ دیا اللہ تعالیٰ، اور حق کو ظاہر کرنے دینے والا تو حق اللہ ہے، لیکن انبیاء کو رکھا درمیان میں۔ خدا کا نظام واسطے کے ہے، اب میں پیر بغیر واسطے کے بن جاؤں؟ نہیں،
ایسوں کو شیطان بھیجے گا اور پھر نے بکھانے اچھال اچھال کر جائے گا، اور جیسا گمان ویسے فیصلے. وہاں پر تو اس کو قیمتی دولت کو ایک چمکتی بھی گولی سمجھ کر تو بازار میں لے کے مکہ لوگوں کے پاس پورے دیکھ ارے یہ تو ہیرا بیٹا ہے گولی سمجھ رہا، تو اب 10 گولیاں تم کو دے کے وہ چمکتی گولی ایک لے لے گا کہ نہیں لے لے گا؟ تو وہ تو شیطان جانتا ہے کہ نسبت اور خانقاہ محمدی کے نظام کی نسبت جہاں راز غوث الاعظم کا اور غریب نواز کا اور دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم نگاہ نوازش کا ایک رخ جس خانقاہ میں ہے، تو وہ تو سمجھ لے گا نا کہ کسی طرح سے بھی کچھ چاکلیٹ دے کر اب ان کو اس نظام سے کاٹو، نظام سے دور کرو. کرے گا کہ نہیں گا؟ دے گا بیوی کے مسئلے کو حل کرنے کی چاکلیٹ، اور دے گا بچی کے مسئلے کو حل کرنے کی چاکلیٹ، اور دے گا دنیا کی چاکلیٹ، اور اللہ اس کو موقع بھی دے گا، پورا کروائے گا بھی. ارے تم اگر کسی نیمبو پانی والے کے پاس جا کر اپنی نسبت اپنی خانقاہ کے نظام کا جس کے حق کو تم دیکھ چکے ہو سودا اگر کر رہے ہو، تو پھر کیا خیال ہے مندروں میں جا کر پتھروں کے سامنے سر ٹیکنے والے ان کی دنیا نہیں بن رہی ہے؟ کیا خیال ہے جوگی رام منا کے سارے اس کو ترقی مل رہی ہے، ملینر اور بلینر بنا ہوا ہے، انہیں کون سا مرید ہے وہ، کون سے خانقاہ سے جڑا ہوا ہے، پتھروں سے خدا اس کو دے رہا ہے. لیکن اگر بڑی چیز کی ناقدری اگر ناقدر شناسی اگر تمہارے اندر ہو تو شیطان تم کو دنیا کے گولیوں کے عوض میں تمہاری حسن نسبت کو ختم کرے گا. اب مجھے بھی ٹینشن نہیں ہوگا کہ جاؤ کوئی بات نہیں، کیوں کہ میں تو اپنی جان سے زیادہ اپنی سانسوں سے زیادہ نظام کی آبرو کی حفاظت میری ذات سے میرا جو مطالبہ میں کروں گا، اب زیادہ وزن میں اپنے اوپر لے بھی نہیں سکتا. اس لیے راہ طریقت میں خانقاہ محمدی کے نظام میں ایک تو نظام ہے، دوسرے نصاب ہے، تیسرا مزاج ہے. اس کے مطابق میں جو چلے وہ میرا مرید، میرا خلیفہ، میری مریدہ، اور جو اس سے آگے اوورٹیک کرے خطرات میں پڑے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. بولتے رہو، حضرت ڈھال ڈال دیتے، بزرگوں کی نظر ہٹ جاتی، برباد ہو جاتے. وہ الزامات کے لیے میں گوارا بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر، میں برداشت کر لوں گا، اور ان برداشت کرنے کے اوپر میرے آقاؤں کی طرف سے مجھے نوازش ہوگی، یہ بھی مجھے معلوم ہے. مگر تم لوگ بھی سوچنا، اللہ نے عقل دی ہے کہ نظام کو تم آگے بڑھانے والے، آگے بڑھانے کی چکروں میں کہیں نظام کو بدنام کرنے کا ذریعہ تو نہیں بن رہے. ہم نظام کو کیسا بدنام کریں گے؟ تمہارا نظام اور مزاج اور یہاں کے طریقے کے مطابق میں نہ چلنا تمہاری کمی کی وجہ سے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا ذریعہ بنے گا، اور تم نظام کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سارے مرید اور مریدان کی حفاظت فرمائے، حق کے ساتھ نظاموں کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.